Assalamu alaikum. I am pleased to address the 21st convocation of Bahria University, and I would like to congratulate the leadership and management of Bahria University on achieving this milestone and felicitate all the students, congratulate all the teachers. اور سب سے زیادہ اہم یہ ہے کہ جو ماں باپ یہاں تشریف رکھتے ہیں ان بچوں کو بھی آپ کا مشکور ہونا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس یونیورسٹی کو بھی آپ کا مشکور ہونا چاہیے کہ آپ نے اچھی تربیت دی اور آپ نے ان بچوں پر انویسٹ کیا۔ دنیا کبھی کبھی ان چیزوں کو بھول جاتی ہے کہ صرف تعلیم ہی راستہ نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انسان کا اخلاق، انسان کی پرسنالٹی، اس کی انکساری جو کبھی نہیں بھی نظر آتی، اس کی انکساری اور اس کی تربیت اتنی ہی اہمیت یا اس سے زیادہ، علم سے زیادہ بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں معاشرہ تو اس بات پر چلتا ہے کہ ہمارا ایک دوسرے سے تعلق کیا ہو۔ دنیا کے سارے مذاہب اس لیے آئے ہیں کہ انسان کو آپس کے اندر انصاف کرنے کا سکھایا جائے، محبت کرنا سکھایا جائے۔ یقیناً اسلام کے اندر یہ انصاف جب آتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ وہ عبادات کے ساتھ آتا ہے کہ بار بار دن میں کئی مرتبہ اللہ سے دعا کرو کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے، اور وہ صرف ایک ریچول اس معنی کر کے ہے کہ وہ یاد دلاتا ہے، اور پھر بھی ہم بھول جاتے ہیں۔ اور سارے مذاہب جتنا بھی اگر آپ انٹر ریلیجیس سٹڈیز کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ سارے مذاہب کچھ اونچ نیچ کے ساتھ کم سے کم انسانی تعلقات کے حوالے سے کچھ تلقین کرتے رہے۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، ان کے بعد کوئی آنے والا نہیں ہے، اور وہ جو صحیفہ لے کر آئے وہ ان پرانے پچھلے صحیفوں کے اعتبار سے وہ اسی سلسلے کی کڑی ہے، مگر کیونکہ وہ ریٹن ڈاکیومنٹیشن جب نہیں ہوتا تھا تو وہ لوگوں کی زبانی چیزیں چلتی تھیں، اور اس میں اس بات کا امکان رہا کہ وہ اپنی پیورٹی سے ہٹ گئے، اور لہٰذا قرآن جب نازل ہوا تو لوگوں نے حفظ کیا اور اس کے بعد لکھنا شروع کیا۔ اور اسلام کا جو سب سے بڑا تھرسٹ تھا دنیا کے اندر وہ یہ تھا کہ ایک سوشل ریولوشن لے کر آیا اسلام، لوگوں کے حقوق کی بات کی۔ عورت جس کا کوئی مقام معاشرے میں نہیں تھا، اور آج بھی جس کا پراپرٹی رائٹس کے اعتبار سے مسلمان معاشروں میں و مسلمان ممالک میں بھی ہم پراپرٹی صحیح طرح سے انصاف نہیں کرتے، مگر اسلام تو 1400 سال پہلے اس نے کہا کہ سب پسے ہوئے طبقوں کے اعتبار سے اس نے حقوق دیے، اس نے مائنورٹیز کو بھی حقوق دیے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنی بڑی ہماری وراثت ہے، یہ انٹلیکچول اور مورل کیپیسٹی کے اعتبار سے اس سے بہتر معاملہ نہیں ہو سکتا، اور یہی ماں باپ، سوسائٹی، معاشرہ، یونیورسٹیز آپ کے لیے اس طرح کی تربیت گاہیں بنتی ہیں۔ علم تو ایک ذخیرہ ہے جو انسان حاصل کرتا رہا، اللہ کے حکم کے اعتبار سے حاصل کرتا رہا، اور وہ ذخیرہ آپ کو ان استادوں نے پہنچایا، ان تحریروں نے پہنچایا جو آج کل کلاؤڈ میں بھی موجود ہیں، ان کتابوں کے ذریعے پہنچایا، اور وہ ذخیرہ آپ اس ذخیرے کو استعمال کریں گے، اپنی روزی بھی کمائیں گے۔ اور میری درخواست ہوگی جس کا میں مزید گفتگو کرتا رہوں گا، وہ درخواست یہ ہے کہ جن آپ کے ماں باپ نے آپ کے اوپر انویسٹ کیا، اور انویسٹ اس لیے کرتا ہے کہ بڑھاپے میں آپ ساتھ دیں گے۔ اچھا، یہ بھی پاکستان کے کلچر کی ایک خوبصورتی ہے جو دنیا میں جس طریقے سے دنیا تیز رفتاری کے ساتھ چل رہی ہے، تو معاشرہ خود انسان اس ذمہ داری سے کہ ماں باپ کی دیکھ بھال کرنے سے ہٹ کر انسٹیٹیوشنز کی طرف چلا جاتا ہے، پھر اولڈ پیپلز ہومز بنائے جاتے ہیں جس کے اندر ان کو داخل کر دیا جاتا ہے، تو وہ محبتیں کم ہو جاتی ہیں۔ میرا اپنا خیال یہ ہے
کہ جب تک امکان تھا ایک جوائنٹ فیملی سسٹم چلتا رہا جس کے اندر سب کا دکھ درد ایک جوائنٹ فیملی بانٹا کرتی تھی، مگر ایک انڈیویجولسٹک سوسائٹی آ گئی جس کے اندر ہر فرد کا گھر الگ بننا شروع ہوا۔ اب اس سے زیادہ انڈیویجولسٹک سوسائٹی بھی آ گئی جس کے اندر ایک اچھا بڑا پروپورشن لوگوں کا ایسا ہے جو شادی نہیں کرتے، لہٰذا وہ اپنے اپنے گھر الگ آباد کرتے ہیں، اور جیسے جیسے انسان میں سمجھتا ہوں اکیلا ہوتا جاتا ہے، تو لہٰذا اپنے کلچر کی یہ بات بڑی اہم ہے اور اب تک چل رہی ہے اور چلتی رہنی چاہیے کہ جس کے اندر ہم اپنے ماں باپ کا خیال کریں۔ تو بچوں، آج ایک بڑا دن ہے آپ کے لیے، مگر اس بات کو کبھی مت بھولنا، چاہے یہ ماں باپ تم کو یاد دلائیں نہ یاد دلائیں، تمہارا فرض بنتا ہے کہ ان کا خیال رکھنا۔ اب جب آپ یہاں سے نکل رہے ہیں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ قومیں ترقی کرتی ہیں جو علم تلاش کرتی ہیں، بناتی ہیں۔ بنانا میں کس کو کہہ رہا ہوں؟ علم بنایا نہیں جاتا، مگر بنانا میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ جو چھپا ہوا اللہ تعالیٰ کا علم ہے اس کو نکال کر لاتی ہیں، اس کو ریسرچ کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ نکل آیا تو وہ سب کی قومیں نکالتی ہیں اس علم کو، ریسرچ کر کے نکالتی ہیں، وہ اس پر دسترس رکھتی ہیں 5-10 سال 15-20 سال کاپی رائٹس کے اعتبار سے اور اس کو استعمال کرنے کے اعتبار سے۔ تو لہٰذا اگر ریسرچ ملک کے اندر نہ ہو تو لہٰذا وہ ایج جو ملک کو ملتا ہے اور قوموں کو ملتا ہے وہ ایج نہیں ملا کرتا۔ تو لہٰذا یہ فرض آپ کی یونیورسٹیز کا بھی ہے کہ وہ ریسرچ جاری رکھیں اور آپ بھی جاری رکھیں، اور یہ یونیورسٹیز کی ذمہ داری ہے کہ جتنے یہ بچے آج گریجویٹ کر رہے ہیں ان کو اس معیار پر لایا جائے کہ جیسے یہ نکلیں یہ معاشرے کے اندر کھپ جائیں، ان کو نوکری مل جائیں، یہ اپنا انویسٹمنٹ کر سکیں تو کر جائیں۔ وہ جو ٹائم لیگ ہے کہ آپ یہاں سے گریجویٹ کریں فرض کریے اور پھر آپ کو نوکری نہیں ملے، اس ٹائم لیگ کی ذمہ داری کچھ تو معیشت پر ہوگی اور کچھ اس بات پر ہوگی کہ یونیورسٹیز جو پروڈیوس کر رہی ہیں وہ مارکیٹ کی ڈیمانڈ سے نیچے ہے۔ تو میری جستجو، کیونکہ میں کچھ یونیورسٹیز کا چانسلر ہوں، 20-25 یونیورسٹیز ایسی ہیں پاکستان میں، تو میری جستجو پچھلے 7-8 مہینے سے مسلسل یہ ہے کہ واٹ دا مارکیٹ ڈیمانڈز دا یونیورسٹی شوڈ پروڈیوس۔ تو یہ تو یونیورسٹی کی ذمہ داری آ گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ علم اتنا موجود ہے کہ بچوں آپ بھی تلاش کرتے ہیں۔ یعنی میرے زمانے میں کتابوں کی اہمیت تھی، کتابوں کے ذخیروں سے ہم پڑھا کرتے تھے، اور یہ حال تھا کہ میں جب کالج میں پڑھتا تھا تو صرف مجھے کچھ نمبر زیادہ اس لیے مل جاتے تھے کہ بجائے اس کے کہ جو سب لوگ ایک ہی کتاب سے پڑھتے تھے میں 2-3 کتابوں سے پڑھ کر امتحان دیتا تھا، تو اس بات پر نمبر زیادہ مل جاتے تھے۔ اب تو انفارمیشن موکس کے اعتبار سے، مثال کے طور پر بچوں، میسو آن لائن اوپن کورسز جو ہیں اس کے اعتبار سے اور آن لائن اویلیبلٹی آف مٹیریل اینڈ ڈیٹا کے اعتبار سے علم بہت ہے۔ اب آپ جب نکل گئے یہاں سے، اس کے بعد زندگی بھر آدمی جب تعلیم حاصل کرتا ہے تو خود کرتا ہے، خود پڑھتا ہے۔ میں بھی آج کل زیادہ ہی پڑھتا ہوں کیونکہ مجھے مسلسل آپ لوگوں کو خطاب کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے، اور میں خود پریشان ہو جاتا ہوں کہ جب میری تقریر جو ہے ایک سی چلتی رہے، تو مجھے خود بھی علم کی تلاش کرتا ہوں کہ میں یہ جو گریجویٹنگ سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے کوئی ایسی بات کر جاؤں جس کے اندر آپ کو موٹیویشن حاصل ہو، اور یہ موٹیویشن آپ کی زندگی کے لیے بے انتہا کارآمد ہو سکتا ہے کہ اگر آپ منزل کی تلاش اسی طرح سے کریں۔ ایک تو سچ بولیے ہمیشہ۔ اچھا، یہ تو بچپن سے یہ تربیت ہوتی ہے ماں باپ کی کہ سچ بولو۔ بچہ ڈرتا ہے کہ سچ بولوں گا تو میرا کہیں کوئی نقصان نہ ہو جائے، پکڑا نہ جاؤں، جھوٹ بول کر یہ فائدہ اٹھا لوں، مگر الٹیمیٹلی ان دا لانگ رن آپ کو احساس ہو گیا ہوگا کہ سچ بولنا، صحیح اسلوب کے ساتھ بول دینا، کوئی بات ایسی نہ کہنا کہ جس میں تکلیف ہو اور معذرت کر لینا، یہ چند چیزیں زندگی کے اندر بڑی قیمتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا شیوا یہ تھا کہ وہ درگزر کرتے تھے، اور درگزر اس وجہ سے کرتے تھے کہ اس بات کا ہمیشہ امکان رہتا ہے کہ کوئی شخص تلخی سے کوئی بات کر لے، اور جب کر لے جب وہ کوئی پریشانی کے اندر گرفتار ہو۔ تو ایک واقعہ سناتا ہوں میں آپ کو کہ ایک دن بازار میں ایک آدمی نے بڑی تلخی کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا اور ان سے کہا کہ تم نے جو کہا تھا، تم نے مجھے کھجوریں اتنی ساری دینی تھیں، وہ دو، اور بڑی تلخی سے یہ بات کہی۔ تو جو صحابی تھے وہ تلوار نکال کر کھڑے ہو گئے، یا
اس قسم کی کوئی ریاکشن ہوا بڑا سخت سا، اور انہوں نے کہا کہ جی آپ حکم دیں تو میں اس کی گردن اڑا دوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، شاید حضرت عمر کا واقعہ ہے، حضرت عمر سے یہ کہا کہ عمر تم کو تو میں تو یہ امید کرتا تھا کہ تم مجھ سے کہو گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کے اوپر رحم کریے، چلو میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اس کا جو دینا ہے وہ دے دو، مگر اس سے وعدہ میرا 2-3 دن بعد کا تھا، مگر اس کو آج ہی دے دو۔ خیر وہ اس کو چیز دے دی گئی۔ پھر اس کے بعد جب وہ یہودی تھا وہ مسلمان ہوا، اور اس نے یہ کہا کہ میں نے اس تلخی سے اس وجہ سے کہا تھا کہ نبیوں کی یہ مثال ہے کہ اگر کوئی تلخ بات کرے گا تو وہ نرمی سے جواب دیں گے، اور مزید تلخی بڑھاؤں گا تو مزید نرم ہو جائیں گے۔ تو میں اس بات پر ایمان لایا ہوں کہ یہ زندگی کے اندر یہ نشانی نبیوں کی ہے، مگر نبی تو اس لیے آئے کہ اسوہ حسنہ کے اعتبار سے مجھے اور آپ کو سکھائیں۔ اور فرق یہ ہے آج کل کہ اگر مجھ سے کوئی تلخ بات کر جائے تو میری تو انا کے اعتبار سے بہت بڑا نقصان ہو گیا، اور میں یہ کہتا ہوں کہ میں تو اس کو معاف نہیں کر سکتا۔ یہ مجھ جیسے آدمی کو اس نے کیسے اس بات کے لیے یہ دھکا دیا یا کچھ کہا، یہ ایسے کیسے الفاظ استعمال کیے۔ تو یہ بیگیج ہے، لوگ کہتے ہیں آج کل کی دنیا میں کہ یہ تلخیاں اگر آپ اتار دیں اور درگزر کر دیں تو یہ آپ کا بیگیج ہلکا ہو جائے گا اور آپ اپنی نفسیات کے اعتبار سے آزاد ہو جائیں گے۔ سر ڈاکٹر عارف الوی بحریہ یونیورسٹی کے 21ویں کانوکیشن سے خطاب کر رہے ہیں، ان کا